أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ہر قسم کی حمد و ثنا حضور کی بڑائی عبادتیں رب العالمین خالق کائنات حقیقی معبود کے لیے سزاوار ہیں۔ انگنت درود اور سلام نازل ہو سارے انبیاء پر اور خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی و سلام و برکاتہ علیہ۔ برادران اسلام، ہم سب کی زندگی کا ایک مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا یہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور اللہ سے تعلق انسان کا کیسے مضبوط ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے بے شمار احادیث میں اس کی وضاحت کی ہے۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ان فرائض الاسلام قد كثرت علي فمرني بامر جامع اخذ به، کہ اللہ کے نبی اسلام کے جو فرائض ہیں وہ مجھ پر بہت زیادہ ہیں، آپ کوئی ایسے جامع چیز بتائیے کہ جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، مضبوطی سے پکڑ لوں۔ اسلام کے فرائض بہت ہیں، بے شمار ہیں، اور بے شمار فرائض میں بسا اوقات ہو سکتا ہے اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے، تو آپ کوئی ایسے جامع چیز کی طرف میری رہنمائی کیجیے کہ اگر میں اس کو پکڑ لوں، تھام لوں تو نجات پا جاؤں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتائی اور کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اگر تم جامع چیز چاہتے ہو جس کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، تو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھو، ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، بہت جامع چیز۔
اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے پاک ناموں کا زبان پر جاری رہنا اتنی اہم چیز کہ اس کے اثرات انسانی زندگی پر بہت اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اگر کوئی آدمی لازم پکڑ لے تو اس کا سب سے پہلا جو اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ بندوں کو یاد کرے گا۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اس بندے کو یاد رکھتا ہے۔ کیسے یاد رکھتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کا ایک نمونہ ذکر کیا اپنے حدیث میں، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ جب تندرست ہوتے ہو، خوشحال ہوتے ہو، نعمتوں میں ہوتے ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ جب بھی مشکل پیش آئے گی اللہ کو بھی یاد رکھے۔ خوشحالی میں اگر تم اپنے رب کو یاد کر لو، رب کا ذکر کرو، تو جب بھی تنگی میں، مصیبت میں، پریشانی میں، غموں میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اور ایسے یاد رکھے گا کہ کوئی پریشانی، کوئی تنگدستی، کوئی اور اللہ تعالیٰ کسی کو محتاج تمہارا نہیں بنائے گا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کے پاک نام اپنی زبان پر لایا کریں۔ اور بہت سارے مسلمان ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کونے میں بیٹھ جائے اور صرف تسبیحات، تحمیدات اور جو تکبیرات ہے اس کا اہتمام کرے، صرف یہ ذکر مراد نہیں۔ اللہ کا ذکر بہت ہے۔ توحید کا اعتراف بندہ کرتا ہی اللہ کا ذکر ہے۔ توحید کا اقرار کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر کوئی اس کا ورد کرتا ہے، اس کلمے کا اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، کہا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نبی آپ نماز قائم کیجیے۔ کیوں؟ لذکری، کیونکہ اس میں میرا ذکر ہے۔ نماز قائم کرنا گویا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حج انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ صیام کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر میرے محترم مسلمان دوستو انسان کی زندگی پر بہترین اثرات اس سے مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی وجہ سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے اور جنت میں انسان داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہی تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو روئے زمین میں چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، جہاں کہیں کوئی مجلس ذکر کی انہیں ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہم مجلس ذکر سے آ رہے ہیں۔ تیرے بندوں کہ اس مجلس سے آ رہے ہیں جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ سوال کرتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا اس بات پر کہ میں نے سارے بندوں کے گناہوں کو میں معاف کر دیا، اور جو چیز مانگ رہے تھے جنت، میں نے جنت عطا کر دی اور جہنم سے ان کو دور
کا معاف کیا جانا یہ مربوط ہے اللہ کے ذکر سے، جنت کا حصول مربوط ہے اللہ کے ذکر سے، جہنم سے بچنا مربوط ہے اللہ کے ذکر سے، اور سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر انسان کے دل کو سکون پہنچاتا ہے، بہت بے چینی ہوتی ہے، بسا اوقات انسان کو پریشانی میں ہوتا ہے، غمی میں ہوتا ہے، جھگڑے فساد اور بہت ساری مصیبتیں انسان کے دل کے سکون کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر سکون پانا ہے، اطمینان حاصل کرنا ہے، سعادت حاصل کرنی ہے تو انسان اللہ کا ذکر کر لے، اس سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کو شیطان کے شر سے بچاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، سلام اللہ کا ذکر ہے، السلام یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ بندو میرے نام کو دنیا میں عام کرو، افشوا السلام بینکم، سلام کو دنیا میں عام کرو۔ بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، تو شیطان اپنے حواریوں سے کہتا ہے کہ یہاں سے نکل چلو، بندہ اللہ کا ذکر کر کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، تمہارے لیے رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بغیر سلام کے داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے حواریوں سے کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر گھر میں داخل ہوا، آؤ یہاں رات گزارنے کا تمہارے لیے انتظام ہو گیا۔ شیطان انسان کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، انسان کھانے میں بیٹھتا ہے، بسم اللہ کہہ کر کھاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو شیطان اپنے حواریوں سے کہتا ہے کہ اس نے کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، تمہارے لیے یہاں کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ اور اگر اللہ کا ذکر نہ کرے، بسم اللہ نہ کہے، تو شیطان کہتا ہے کہ آؤ رات گزارنے کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اور جب سونے کے لیے بستر پر چلا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سو جاتا ہے، تو اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے بندے کی حفاظت کے لیے۔ اللہ کے ذکر سے میرے دوستو شیطان دور کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں بندے کی حفاظت کے لیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ ابن زکریا کو 5 چیزوں کا حکم دیا اپنے بندوں کو سنانے کے لیے۔ اس میں سے ایک چیز، ایک مثال بیان کی کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے، کسی شخص کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، دشمن سے بچنے کے لیے آدمی دوڑتا جا رہا ہے، دوڑتا جا رہا ہے، اچانک سامنے اس کو قلعہ دکھتا ہے، قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، دروازہ بند کر لیتا ہے، دشمن باہر ہے اور یہ قلعے کے اندر ہے۔ جب تک قلعے کا دروازہ بند ہے وہ محفوظ ہے، قلعے کا دروازہ جیسے ہی کھل جائے دشمن اس پہ حملہ کرنے کی طاق میں ہے، دروازہ کھل گیا تو دشمن کے شر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، محفوظ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ یہ دشمن جو لگا ہوا ہے یہ شیطان ہے، انسان کے پیچھے، اور انسان شیطان سے بچنے کے لیے دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر شیطان سے بچنے کے لیے مسلمان کے لیے قلعہ ہے، جیسے ہی اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو گویا کہ قلعے پہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، دروازہ بند کر لیا، جب تک وہ اللہ کے ذکر میں ہے گویا کہ قلعے میں ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہے۔ اگر اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے،
شیطان اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے ذکر کا سہارا لیتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، نظر بد سے بچانے کے لیے، جادو کے شر سے بچانے کے لیے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اس دعا کا سہارا لیتے اور کہتے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بندہ جب تک اللہ کا ذکر کا سہارا لیتا ہے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچا لیتا ہے اپنے آپ کو۔ میرے دوستو، اللہ کا ذکر انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، اللہ کی ولایت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے، تب تک اللہ سے قریب ہوتا ہے، شیطان سے دور ہوتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا ذکر ترک کر دے شیطان سے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر انتہائی اہم ہے، اور خصوصاً صبح شام کے جو اذکار ہیں، نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور صبح شام کے جو اذکار انسان کو ہر طرح کی مصیبت سے بچاتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے مصیبتوں سے، کیسے بچا جائے، کیسے نجات پائے جائے۔ مصیبتوں سے بچنے کے لیے سب سے بہترین علاج صبح شام کی اذکار کا اہتمام کرنا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ اذکار کے فضائل بیان کیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو آدمی صبح میں پڑھ لیتا ہے شام تک دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچتی، کوئی چیز شام میں پڑھ لیتا ہے صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچتی، لم یضرہ شیئا، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، نہ کیڑے مکوڑے نہ مودی جانور، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، نہ کوئی بیماریاں، ہر طرح کے شر سے وہ محفوظ کر لے گا اپنے آپ کو اگر صبح کے اذکار کا اہتمام کرتا ہے، شام کے اذکار کا اہتمام شام میں کر لیا، صبح تک اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھے، اور سب سے بہترین ذکر جیسے میں نے بیان کیا قرآن مجید کی تلاوت ہے، توحید کا اعتراف کرنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مصیبت سے نجات پانے کے لیے کہ وہ یونس علیہ السلام نے اہتمام کیا، اللہ نے مصیبت سے نجات دی۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے مصیبت سے نجات دی۔ جب کبھی مصیبت میں کوئی نبی پھنس جاتا ہے، ابراہیم آگ میں جلنے سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کو ہر طرح کی مصیبت سے نجات دیتا ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑ لیں، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اللہ کے جو اسماء ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، ان کو اپنی زبانوں پر جاری رکھیں اور نمازوں کا اہتمام کریں، جو بھی اللہ کے ذکر میں داخل ہے اس کا اہتمام کریں۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے چھوٹا سا اعلان ہے آپ کی خدمت میں، بلاری ڈسٹرکٹ کٹور سے ایک صاحب خیر آپ کے دعوت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے کی یہ پہلی مسجد ہے جو تعمیر ہونے جا رہی ہے، اور اس جگہ پر اب تک اللہ تعالیٰ کے یاد کے لیے نماز قائم کرنے کے لیے کوئی مسجد نہیں تھی، تو پہلی مسجد قائم کرنے کے لیے الحمدللہ نوجوانوں نے قدم آگے بڑھایا ہے، اور چونکہ علاقہ بہت پسماندہ ہے، غریب لوگ یہاں پر رہتے ہیں، بستے ہیں، تو اپنے طرف سے مکمل رقم فراہم کر کے مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتے، الحمدللہ کافی رقم انہوں نے جمع کر لی ہے، 20 لاکھ روپے ابھی جمع کرنا
باقی ہے، اور 1 اسکوائر فٹ کی جو قیمت ہے تقریباً 1500 روپے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنا بھرپور تعاون پیش فرمائیں، اور یاد رکھیں پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں کوئی حصہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا، بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، زمین کی خریداری کے لیے بھرپور حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے تعاون کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔